دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کب داڑھی میں خلال کرنا مکروہ ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں؟ اس کی کیا صورت ہے؟ تو دوستوں، اس طریقے کے تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کے انت تک بنے رہیے۔ اور دوستوں، اس طریقے کے تمام سوالات ہم آپ سے اس لیے کرتے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے۔ تو دوستوں، اس پہلے سوال کا جواب ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا اس وقت مکروہ ہے جبکہ احرام باندھے ہوں، جیسا کہ الاشباح والنظائر میں ہے۔ اور دوستوں، ہمارا دوسرا سوال تھا کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کس صورت میں جائز نہیں، اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ تو دوستوں، اس سوال کا جواب ہے کہ جب نماز کا وقت تنگ ہو جائے یا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے فرائض وضو کے لیے پانی پورا نہیں ہوگا، تو ان صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ یہ بھی الاشباح والنظائر میں ہے۔ دوستوں، ہمارا اگلا عجیب و غریب سوال یہ ہے کہ پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو تین بار دھونا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ دوستوں، ہمارے پاس پانی کافی موجود ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے تین بار اعضائے وضو کو دھونا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ تو دوستوں، اس آسان سے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب جانتا ہے کہ اعضائے وضو کو تین بار دھونے سے نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو تین بار دھونا جائز نہیں ہے۔ دوستوں، ہمارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون شخص ہے کہ جس پر نماز تو فرض ہوتی ہے مگر اسے نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کرنے کی ضرورت ہے؟ تو دوستوں، ایسا کون سا شخص ہے جس پر نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہوتی بھی ہے مگر اسے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ تیمم کرنے کی؟ ایسا آخر کون سا شخص ہے؟ تو دوستوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے اعضائے وضو کٹے ہوئے ہوں، یعنی جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کوہنیوں سمیت اور ٹخنوں کے اوپر سے کٹے ہوئے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو، تو ایسے شخص پر نماز تو فرض ہوتی ہے مگر اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کی، جیسا کہ نور الایضاح باب التیمم میں ہے۔ دوستوں، اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ کس صورت میں وضو کرنے والے کو پیر دھونا ضروری نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ سوچئے کہ آخر ایسی کون سی صورت بنتی ہے کہ وضو کرنے والے کے لیے پیر دھونا ضروری نہیں؟ تو دوستوں، اس آسان سے سوال کا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے والے نے وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پہنے ہوں، پھر اس شخص کا وضو ٹوٹ گیا، پھر جب دوبارہ وضو کرنے کے لیے جائے تو مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں وضو کرنے میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ مسح کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ دوستوں، اگر آپ فقہ کا تھوڑا بھی علم رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ سونے سے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ریح خارج ہو جاتی ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون مسلمان ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے اس کی نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو دوستوں، اس سوال کا جواب ہے کہ وہ نبی ہیں کہ چاہے جس طرح سوئیں ان کی نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور جو شخص کہ ریاح نکلنے کی بیماری کے سبب معذور ہو اس کا وضو بھی کسی طرح کی نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہار شریعت حصہ سوم میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقض وضو نہیں، یعنی وضو کو توڑنے والا نہیں ہوتا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن انبیاء اکرام کا دل جاگتا رہتا ہے۔ دوستوں، ہمارا آخری سوال یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے بارے میں ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، ہمارا سوال ہے کہ کن صورتوں میں وضو کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی کن صورتیں، ایسی کون سی صورتیں ہیں کہ جب ہمیں وضو کرنا فرض ہوتا ہے؟
تو دوستو اس سوال کا جواب ہے کہ ہر قسم کی نماز کے لیے، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، ہر قسم کی نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے، اور سجدہ تلاوت کرنے کے لیے بھی، یعنی جو قرآن پاک پڑھتے وقت سجدے آتے ہیں تو اگر ان سجدے کو تلاوت کیا، ان آیت کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ فرض ہوتا ہے، تو سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید چھونے کے لیے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، وضو کرنا فرض ہوتا ہے، اور یہ بھی نور الازا میں ہے۔ اور دوستو ان کے علاوہ میں یا تو وضو کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کہ طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، یا پھر سنت ہوگا یا مستحب ہوگا۔ تو وضو کرنا فرض کن صورتوں میں تھا یہ بتا دیا، باقی میں مستحب یا سنت یا واجب بھی آپ کو پتہ لگ گیا۔ تو دوستو اگر ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو، یعنی اگر مزیدار ویڈیو لگی ہو، آپ کو بہت ساری ڈھیر ساری اگر نالج ملی ہو، تو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر